ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کریں توبہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو بتا دیجئے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے اور اسپیشلی رمضان المبارک کے مہینے میں کس طرح توبہ کی جائے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان اتنا نورانی ہے اور وجدانی ہے کہ اس کا تصور کرتے ہی کم از کم میرے لیے تو روح کی رفت کا، اس کی سرشاری کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ توبہ بنیادی طور پر اللہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے کمزور اعمال جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں ان پر اعلانیہ ندامت کا اظہار کرنا، اور پھر اگلے درجے کے اوپر جاتے ہوئے وہ جو توبہ ہے، ندامت کا اظہار ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایک وعدہ پیش کرنا کہ پروردگار اس سے پہلے جو کچھ مجھ سے ہوا وہ نادانی میں ہوا یا جان بوجھ کر، میں اس پر شرمندہ ہوں، اور میں آئندہ کے لیے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کبھی وہ عمل جو ہے جس کی وجہ سے مجھے آج ندامت ہے اور میں آپ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ پیش ہوں، میں ان اعمال کو دوبارہ کبھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ یہ جو دو درجے ہیں بیسیکلی توبہ کے، توبہ کا مطلب ویسے رجوع کرنا ہوتا ہے، پلٹنا ہوتا ہے، اور اللہ کو بندے کا توبہ کرنا یعنی واپس پلٹنا، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ رجوع کرنا اتنا پسند ہے کہ شاید زمین اور آسمان کے درمیان انسانوں کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کو اس درجے کا، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتا ہے جتنا توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک گناہ گار آدمی دنیا کے اندر توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرنے کا مطلب وہی کہ اپنی اعلانیہ ندامت پیش کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنی ساری نورانی مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، دیکھو آج کرۂ ارضی پر موجود فلاں شخص نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ آپ تصور کریں اس ایک فکرے کے اندر کس درجے کی اپنائیت ہے، کس درجے کی چاہت موجود ہے، اور کس درجے کی رحمتوں کے امکانات موجود ہیں، کتنے اس کے اندر اللہ کی طرف سے اترنے والی وہ جو نعمتیں اور شفقتیں ہیں ان کے امکانات کتنے پائے جاتے ہیں اس ایک فکرے کے اندر، کہ اللہ اپنی ساری نورانی مخلوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم کہتے تھے نا کہ یہ سرکش ہو جائے گا، سرکش ہو کے میرا باغی ہو جائے گا، دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرے گا، اور پھر بغاوت پر اتنا پکا ہو جائے گا کہ موت اس کی شہرک کے اوپر جو ہے وہ اپنا پنجہ گاڑ لے گی۔ لیکن دیکھو اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر ہی احساس ندامت کیا ہے اور اظہار ندامت کیا ہے، اور گویا اس نے میرے ساتھ دوبارہ سے صلح کر کے وہ جو ایک اولین اس کا اور میرا معاہدہ تھا عبد اور معبود کا کہ میں ایسے اس کی توقع اور اس کی صلاحیت سے بڑھ کر نعمتیں عطا کروں گا، اور یہ مجھے میرا معبود تصور کرے گا، مجھے اپنا جو ہے وہ خالق اور مالک تصور کرے گا، اس ہستی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ بندہ میرا جس وقت میرے طرف توبہ کے ساتھ پلٹتا ہے تو میں اسے نہ صرف یہ کہ اس کے سابقہ گناہوں پر معافی عطا کرتا ہوں، بلکہ ایک درجہ آگے جا کے جب وہ بندہ توبہ پر پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ توبہ کرتا ہے نا تو میرا اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جہاں جہاں کسی کے پاس بھی موجود جو نامہ اعمال کی صورت میں کوئی محفوظ موجود ہے نا، ایسی تختی جس پر اس کا یہ گناہ جو ہے وہ لکھا گیا تھا، اسے فوراً وہاں سے مٹا دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندوں کے ساتھ رحمت کے معاملے میں اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ جب بندہ اپنی توبہ پیش کرتا ہے نا ایک مرتبہ تو اللہ کہتا ہے، مالک اپنے مخلوق کو مخاطب کر کے، ان حساب کتاب والے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، قبل اس کے کہ یہ بندہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ جائے تم اس کے اس گناہ کو مٹا دو تاکہ یہ کم بوجھ اور شرمندگی کے ساتھ قیامت والے دن میرے سامنے پیش ہو۔ اور حضور کی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ اللہ رب العزت اس بات پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے کسی حق تلفی کی بنیاد پر، یعنی یہ جو اللہ کے ہم پر حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی فرما برداری، اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے حقوق میں جہاں اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ حق تلفی اس نے کی ہے، اس کا مرتکب ہوا ہے، اللہ کے فرامین کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے، ایک دفعہ توبہ کرے نا تو اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو اپنے معاملے میں دوسری مرتبہ شرمندہ کروں۔ یعنی ایک دفعہ کی ندامت اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت رکھتی ہے کہ سابقہ سارے جو حقوق اللہ کے گناہ ہیں کہ ذیل میں گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اس ندامت پر
آئندہ کے لیے توبہ پر پکا رہنے کا جو ایک ارادہ ہے اس کے ساتھ بار بار اللہ کی بارگاہ میں اپنی استغفار پیش کرتا ہے، تو ہر مرتبہ اس استغفار کے اوپر اللہ اس کے درجے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہی بندہ، وہ خوش نصیب بندہ جو توبہ پر پکا ہو گیا ہوتا ہے، جسے استقامت کی نعمت مل گئی ہوتی ہے، اللہ ایک ایسی حالت میں اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو، وہ سابقہ گناہ جن کی وجہ سے اس نے ندامت کا اظہار کیا ہوتا ہے، اللہ ان سارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سو یہ ایک ایسا ماجرا پرور معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چند لوگوں کے بارے میں اپنی اعلانیہ محبت کا اظہار فرمایا ہے، ان میں جو ایک خاص اظہار ہے، جو ایک خاص عزت اور شرف ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور پاک ہونے والوں کو سے محبت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اظہار کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ توبہ کا مطلب اظہار ندامت ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، اور طہارت کیا ہے کہ پھر یہ جو گناہ کی اور اعمال کی آپ کی چادر جسے آپ نے توبہ سے پاک کر لیا ہے نا، اب اس کو دوبارہ جسے کہتے ہیں نا ناپاک نہ ہونے دیا جائے، اس میں دوبارہ گناہ کی آمیزش نہ ہونے دی جائے۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا جو ہے وہ خود بخود جب توبہ پر قائم ہو جاتا ہے تو حقیقت میں وہ پھر مطہرین میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک پاک لوگوں میں لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ خوش نصیب ہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو احساس ندامت نہیں ہوتا اور وہ توبہ کی جانب نہیں جاتے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کے ہاں گناہ اور معصیت اتنی راسخ ہو جاتی ہے، اتنی پختہ ہو جاتی ہے، اور ان کی عادت کا، ان کے مزاج کا وہ اتنا مستقل عنوان بن جاتی ہے کہ پھر ظاہری طور پر اندر سے آنے والی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دے رہی ہوتی، باہر سے معاشرے سے جو آواز اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے اس کے برے عمل پر، اس کے برے معاملے پر، اس سے بھی اس کا دل جو ہے وہ پسیج نہیں رہا ہوتا، اس کے اندر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ یا تڑپ نہیں پیدا ہو رہی ہوتی۔ اسی لیے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ توبہ کوئی کسی نے جا کے جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے؟ آپ نے کیا خوبصورت ماجرا فرمایا، آپ نے کہا کہ جب کسی بندے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے نا تو توفیق من جانب اللہ ہے۔ اتنی آلودگی میں، گناہوں میں لتھڑا ہوا آدمی اگر اللہ کی طرف رجوع کرنے پر قادر ہو گیا ہے نا، یعنی رجوع کرنے کی ہمت اس میں آ گئی ہے، خیال آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال اس کے اپنی طرف سے نہیں آیا، بلکہ یہ اللہ کی وہ آغوش رحمت ہے جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اپنی دامن میں اس کو جگہ دینے کے لیے گنجائش نکال رہی ہے، گویا ایک امکان پیدا کر رہی ہے اس کی رحمت کہ اللہ کا یہ جو بندہ ہے یہ اپنی غفلت کی وجہ سے اس عظیم الشان رحمت کے خزانے سے محروم نہ کر دیا جائے، اسے اپنی زندگی میں ہی توبہ کی توفیق ملے، یہ زندگی کے اندر ہی اپنے معاملات جو ہیں ان کے اوپر اظہار ندامت بھی کر لے، اور جو معاملات جن میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا معاملہ ہے وہاں وہ بندوں کے ساتھ جا کے اپنا معاملہ تصفیہ کر لے، اسے یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو، تاکہ زندگی کے اندر ہی اپنے معاملات جو ہیں ان کو بخیر و خوبی کر کے اللہ کے سامنے ایک توبہ کرنے والے بندے کے طور پر، ایک طیب و طاہر روح کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں واپس پیش ہو سکے۔